اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے تہذیبی جمود اور زوال کی ہم سٹڈی کر رہے تھے، تو اس وقت یہ پازیٹیو ٹرینڈ رہا کہ اسلام کی دعوت یہ بہت پہلی 1258 to 1947 جب مسلمانوں میں جب وہ جمود اور زوال کا پیریڈ گزرا تھا، جس زمانے پچھلے لیکچر میں ہم نے پوری تفصیل سے دیکھا تھا کہ منگولوں میں اسلام کی دعوت کیسے پھیلی، یہ ہم نے پوری بات کی تھی۔ اور یاد ہوگا احمد خان جو ایک پہلے بادشاہ تکودار خان جو کہ ہلاکو خان کے بیٹے تھے، وہ ایمان لائے تھے، تو ان کا خط ہمیں ملا۔ اس طرح کچھ اور علاقے میں آئے، تو اب ہم دعوت کی بات، اب ہم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں اسلام کی دعوت کیسے پھیلی اس کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں کیسے دعوت پھیلی؟ اب دو ایریاز ہیں انڈیا کے، ایک تو شمالی ہندوستان ہے اور ایک جنوبی ہندوستان ہے، یعنی ساؤتھ اور نارتھ۔ نارتھ انڈیا کا علاقہ وہ ہے کہ جو آج کل پاکستان ہے، اور اسی طرح انڈیا کا بھی کچھ حصہ ہے، تو یہ پورا ایریا تھا۔ ایک تو دعوت وہاں سے آئی، اور دوسرا ساؤتھ انڈیا جس میں اتر پردیش، بہار، بنگال، گجرات، مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، کیرلا، ان سب میں کیسے دعوت پھیلی، ان سب کی ہم بات کرتے ہیں۔ بلکہ زیادہ اچھا کہ ہم جنوبی انڈیا سے پہلے بات کرتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا کہ وہ بزنس کر رہے تھے، اور یمن سے ان کی وہ اپنا پورے جہاز لے کے، اور وہ پھر پورے انڈیا میں بھی، اور اسی طرح سری لنکا، پھر اس کے بعد آگے چل کے انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی وہ جاتے ہوتے تھے۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہ وہ آ کے بیچ کے ایک دن میں چلے گئے، نہیں، کئی مہینے وہاں پہ رہتے ہوتے تھے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ میسج بھی پہنچانے لگے۔ اب یہ ایگزامپلز آپ کو ملیں گی، اسپیشلی آپ کو گجرات میں، پھر اسی طرح مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش میں، تامل ناڈو اور کیرلا میں۔ یہاں پہ کبھی جنگ نہیں ہوئی، لیکن ہوتا کیا تھا کہ یہ بزنس کے لوگ جب آتے تھے تو وہ آ کے، یعنی اب انہوں نے پوری زندگی ان کی سمندری جہاز کے اندر ہی ہوتی تھی، فیملی بھی وہی ہے، بچے بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی وہیں پہ ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کیے اسکالرز بھی ہائر کرنے کے جو رہے وہاں پہ ان کے جہاز میں، اور وہ ان کے بچوں کو پڑھائے۔ تو وہی پھر جب وہ انڈیا کے ان علاقوں میں آ کے رہتے تھے، سیٹل ہوتے تھے، اس کے لیے بعض اوقات کئی مہینے، سال بھی گزر جاتے تھے، تب وہ گزرنا رہنا تو رہتے رہتے پھر ان کے اسکالرز ایجوکیشن بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کیرلا کے جو راجا نے یہ طے کیا تھا کہ بھی ہر فیملی میں سے ایک بچہ جو ہے نا، اس کو تم مسلمان طریقے سے ان کی پوری ایجوکیشن کرنا، تاکہ وہ بھی سمندری جہاز سے جا سکے، اور جائیں اور جا کے وہ بھی بزنس کریں، تاکہ ان کی اکانومی بہتر ہو۔ تو یہ ہوا تھا، تو وہ پھر ہوتے ہوتے اس طرح سے دعوت ایسے پھیلی، یعنی صرف بزنس کے ذریعے خدمت۔ اب شمالی انڈیا کی طرف ہم آتے ہیں، تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ تابعین کے زمانے میں مکران، سندھ اور جنوبی پنجاب میں مسلمانوں کی حکومت بن گئی تھی 92 ہجری میں، 712 میں۔ اچھا، اس میں مکران میں کیسے ہوئی تھی کہ یہ بلوچستان اس زمانے میں ایران کا حصہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی تو پھر وہ بلوچستان بھی مسلمانوں کا آ گیا تھا، لیکن آبادی اتنی نہیں تھی، لیکن چلے مسلمان جو ہے وہاں سے آسانی سے آتے جاتے تھے، گزرتے تھے، تو وہاں پہ دعوت پہنچا دیتے تھے جتنے غیر مسلم وہاں پہ رہتے تھے ان پہ۔ اور سندھ کا آپ کو یاد ہے کہ ہوا یہی تھا کہ جب یہ وہاں کے راجا نے
ایک یہ معاملہ کیا کہ سری لنکن کچھ مسلم فیملی کو اغوا کروایا تھا، تو تب پھر مسلمانوں نے محمد بن قاسم نے ایک باقاعدہ ایکشن کر کے وہاں پہ یہ جنگ کی، اور یہ جنگ اس زمانے میں پھر ان کا یہ حصہ یہاں سے لے کے ملتان تک تھی، تو پھر محمد بن قاسم نے اس پورے ایریا کو فتح کیا، تو مسلمانوں کا ایک صوبہ بن گیا جو سندھ اور جنوبی پنجاب اب کہتے ہیں، تو وہ تھا۔ تو وہاں پہ بھی مسلم اسکالرز آنے لگے اور ان کی پھر ایجوکیشن بھی کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی کسی بھی ہندو یا کسی اور غیر مسلم پہ کوئی پابندی نہیں تھی، وہ آسانی سے رہے۔ اس کے بعد پھر 491 ہجری کے آس پاس کا زمانہ ہے، 1030 عیسوی کیلنڈر میں، محمد محمود غزنوی نے جو افغانستان کے تھے، تو انہوں نے ایک بار یہ آ کے پختونخوا اور پنجاب تک اپنی حکومت پھیلا دی تھی۔ تو چلو وہاں پہ بھی اب آہستہ آہستہ پھر وہاں پہ بھی اسکالرز آنے لگے اور وہاں پہ بزنس بھی آنے لگا، تو تب یہ دعوت وہاں پھیلنے لگی۔ اس کے بعد پھر غوری، وہ بھی افغانستان کے تھے، تو انہوں نے دلی تک فتح کر لی تھی، اور یہ وہاں پہ سلاطین دلی کی حکومت بن گئی تھی، جو کہ 1205 to 1526 تک رہی ہے۔ اس کے بعد پھر مغل، جو کہ چنگیز خان کے اولاد تھے، لیکن وہ آ کے جب سیٹل کر کے انہوں نے انڈیا کے اور پورے ایریے کو فتح کیا، تو وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک ایسا حکومت بن گئی، تو یہ 1526 to 1857 تک یہ رہی ہے۔ اب بادشاہوں نے کیا کیا، فتوحات کی ہیں، تو اس سے کیا، اچھا یہ اس زمانے کا اصول یہی تھا کہ بھی جس بادشاہ میں، یعنی اس زمانے میں کسی علاقے کے آدمی کو کوئی ایسی قوم نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہر ایریا کے لوگ میں جس راجہ یا جس نواب یا جس شہزادے کی حکومت ہے، اگر اس میں زیادہ طاقت ہے اور لے لے، اور زمین لے لے۔ اچھا پھر اس میں ہوتے ہوتے وہ پھر بہت بڑی بڑی سپر پاور بن جاتی تھی، اور اگر کوئی بادشاہ یا راجہ وہ اگر اچھے مزاج کو، تو پھر عام لوگ ان کی محبت کرتے تھے، اور نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بھی، یہ اگر جا رہا دوسرا آ رہا ہے پھر، تو اس میں لوگوں میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب پورے انڈیا میں اس سے پہلے حکومت ایک باری وہ بنی تھی اشوک، جو کہ اب سے 2300 ایئرز اگو، اب سے یعنی 300 بی سی کا پیریڈ تھا، تو تب ان کی حکومت بن گئی تھی پورے انڈیا میں۔ لیکن اس کے بعد وہ فوت ہوئے، تو پھر دوبارہ آپس میں یہ پھوٹ پڑی تھی، الگ الگ راجہ الگ بن گئے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ یہ واقعہ ہوا، مغل حکومت جب بنی ہے، تو پھر انہوں نے ایک یہ کیا ہے کہ اس میں اسپیشلی اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں پورے انڈیا اور پاکستان کے ایریا تک حکومت کو ایک مضبوط بنا دیا تھا، لیکن وہ فوت ہوئے تو پھر دوبارہ پھوٹ پڑ گئی۔ تو یہ کلچر رہا، تو یہ کلچر یہی رہا تھا۔ لیکن اب دعوت کی بات ہے تو پھر پروفیشنل میں امیگریشن ہونے لگی، بہت سارے مسلمان، وہ عرب بھی، اسی طرح ایران سے، ازبکستان سے، تاجکستان، افغانستان کے لوگ آنے لگے، سیٹل ہونے لگے، پھر بزنس بھی ایسے چلنے لگا، علماء بھی آئے، مسجدیں بھی بن گئیں، اسی طرح صوفیہ بھی آ گئے اور انہوں نے خانقاہیں بنائیں، تو ایک بہت بڑا ایک فوجی چھاونیاں بھی بن گئیں۔ تو پھر حسن سلوک اور دعوت جب وہ کرنے لگی تھی، اسپیشلی یہ جو تاجر دائی جنہیں میں کہتا ہوں، کہ جو بزنس بھی کرتے تھے اور ان کے اسکالرز بھی ساتھ ساتھ آتے تھے اور وہ پھر ایجوکیشن کرتے تھے، اسی طرح صوفیہ بھی یہ کرتے تھے، تو ان کی دعوت جو ہے وہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ اور پھر رزلٹ یہ ہوا کہ پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں اکثریت میں قبول اسلام ہوا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ اسپیشلی انڈیا کے اندر یو پی میں، وہاں پہ بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جا کے سیٹل ہوئے، اس لیے کہ دلی ہی مین کیپٹل بن گیا تھا، تو اب وہ اتر پردیش کے پورے ایریے میں بن گئی تھی۔ پھر وہاں سے بہار اور بنگال تک
بھی حکومت آئی تو پھر ان کے بیوروکریٹس بھی وہیں پہ آ کے سیٹل ہونے لگے، سیٹل ہوئے تو اسکالرز بھی جا کے سیٹل ہونے لگے، اور آہستہ آہستہ وہاں پہ بھی بڑی تعداد ایمان لائی تھی۔ اب بنگال کا بھی آدھا حصہ تو اب کہہ لیں کہ اس کی میجورٹی لائی، پھر بہاری وہ بھی بہت آئے، اتر پردیش کے ایریا میں بھی بڑی تعداد میں مسلمان وہ سیٹل ہوئے، اور یہ معاملہ تھا۔ لیکن یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ شمالی ہند میں کشیدگی رہی ہے، یعنی اس میں ہوا یہ کہ کئی بادشاہوں نے مندروں کے خزانے کو جناب پکڑ لیا اور لے لی رقم، پھر بعض حکمرانوں نے کچھ ایٹیٹیوڈ ایسا رکھا کہ جس سے ہندوؤں میں نفرت ہوئی تو وہ رہا۔ لیکن چلے کچھ ایریاز میں تو بہرحال لوگوں تک صحیح دعوت پہنچ گئی، کئیوں میں نہیں پہنچی، جہاں نہیں پہنچی تو وہ ایمان نہیں لائے، اور جہاں پہ اچھا رویہ اختیار کیا گیا تو وہاں پہ لے آئے کہ جیسے ہمیں نظر آتا ہے اس میں۔ بلکہ اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہ کشمیر میں بھی اسی طرح میجورٹی وہ ایمان لائے تھے۔ اچھا، جنوبی انڈیا میں ایریاز میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی ایسی منفی کچھ رویہ نہیں ہوا، تو وہاں پہ آج تک بھی بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں، کیرلا میں، تامل ناڈو میں، آندھرا پردیش میں، تو یہاں پہ بڑے سکون سے لوگ وہ ہونے لگے، سیٹل ہونے لگے اور تعلق رہا۔